بیگم کے ساتھ فلم یا سیریز دیکھنا ایک الگ نوعیت کا سیاپا ہوتا ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ فلم یا سیریز آپ پر ہی بنی ہوئی ہے۔ کچھ دن پہلے ایسی ہی ایک فلم ہم دونوں دیکھ رہے تھے۔ اس کا مرکزی کردار اپنی بیوی کو بھی تحائف دے کر خوش رکھتا ہے اور باہر بھی اس کے کافی چکر چل رہے ہوتے ہیں۔ یکدم بیگم کی آواز آئی، بغیرت انسان، بیوی کو بھی خوش رکھا ہوا اور باہر بھی چکر چلانے سے باز نہیں آیا۔ میں نے اس کی جانب دیکھا تو وہ میری جانب ہی دیکھ رہی تھی۔ میں نے اگنور کر دیا کہ شاید ہیرو پر اپنی رائے دے رہی ہے۔ کچھ دیر گزری تو پھر ایسے ہی کسی سین پر بولی، چیپسٹر بیویوں کے ساتھ بھی لولو پوپو کرتے ہیں اور موبائل پر گرل فرینڈ کے ساتھ بھی لگے رہتے ہیں۔ میں نے پھر گردن گھما کے اسے دیکھا۔ وہ اب کے ٹی وی اسکرین کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ دن بعد ایسے ہی ایک بھارتی ٹی وی سیریز دیکھی جس کی مرکزی کردار ایک عورت تھی جو شوہر کی ڈانٹ ڈپٹ کا شکار رہ کر ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ اچانک بیگم کی آواز آئی، خدمتیں جتنی مرضی کر لو ان کی، یہ مینٹل ٹارچر کرنے سے باز نہیں آتے، سستے انسان۔ میں نے اسے دیکھا تو اس نے منہ موڑ لیا۔ پھر ایک سین میں ایک اور کردار سفر سے واپس گھر آتے ہی اپنی بیوی کے لیے پھولوں کا گلدستہ لاتا ہے۔ فوراً مدھم سی آواز میں بولی، کہاں ہوتے ہیں ایسے شوہر آج کل بھلا؟ میں نے اسے کہا، اتنا غصہ کس بات پر ہے؟ وہ بس فنکشن سیریز ہیں۔ جواباً گرجدار آواز آئی، آپ کیوں چڑھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کو کہا ہو۔ میں نے صبر کا گھونٹ بھرا اور سو گیا۔ گزشتہ شب ایک انگریزی سیریز دیکھ رہے تھے جو مشہور زمانہ امریکی ڈاکو بلی دی کڈ کی سوانح حیات پر بنی ہے۔ دیکھتے دیکھتے بولی، یہ فلموں میں غلط لوگوں کو کیوں گلوریفائی کرتے ہیں؟ میں نے کہا، ہر تشدد پر مائل انسان کے پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے۔ پھولن دیوی ہو گئی یا یہ بلی دی کڈ ہو گیا، کوئی اپنے شوق سے اسلحہ نہیں اٹھاتا۔ ظلم و جبر سے تنگ آ کر لوگ اسلحہ اٹھاتے ہیں۔ بولی، مجھے بھی آپ اسلحہ اٹھانے پر مجبور نہ کیجیے گا۔ ایک تو مجھے پتہ نہیں کس کیڑے نے کاٹا کہ بیگم صاحبہ کے سامنے دانشوری جھاڑنے لگا۔ میرا مشورہ یہی ہے کہ آپ ہو سکے تو الگ الگ فلم دیکھا کریں۔ یہ بیگمات چاہے کسی بھی رنگ، نسل، خطے سے تعلق رکھتی ہوں، مگر ہوتی مزاجاً ایک سی ہیں۔ آج ساتھ ٹی وی دیکھنے سے تنگ آ کر میں ابھی موبائل پر ایک ڈاکومنٹری پلانٹ ارتھ 3 دیکھ رہا تھا۔ ہلکی بھوک لگی تو 7 نمکوں کا پیکٹ کھول لیا۔ اس ڈاکومنٹری میں سر ڈیوڈ پانڈا کے متعلق بتا رہے تھے کہ پانڈا اگر جاگ رہا ہو تو کھاتا رہتا ہے یا پھر سویا ہی رہتا ہے۔ پانڈا ارد گرد کچرا پھیلاتا رہتا ہے۔ پانڈا اکیلے رہنے میں خوشی محسوس کرتا ہے۔ پانڈا اداس رہتا ہے۔ اس کو آواز آ رہی تھی۔ یکدم بولی، کئی شوہر بھی پانڈا ہوتے ہیں۔ میرا حتمی مشورہ یہ ہے کہ
آپ ہو سکے تو جو کچھ بھی دیکھنا ہو گھر سے باہر دیکھ لیا کریں۔ مجھے ایسا ہمسفر چاہیے جو صبح فجر میں اٹھے، نماز کے بعد تلاوت قرآن پاک کرے، پھر چڑیوں کو دانہ ڈالے، پھر واشنگ مشین لگا کر سارے گھر کے کپڑے اس میں ڈالے۔ جب تک پورا راؤنڈ ہو تب تک گھر کا جھاڑو پوچھا کر لے۔ پورے ہفتے کے کپڑے استری کر کے الماری میں لٹکائے، پھر سارے گھر کے لیے ناشتہ بنائے، وہ بھی انڈے پراٹھے۔ برتن دھونے کے بعد دوپہر کے کھانے کا انتظام کرے۔ کھانے میں پلاؤ بنائے جس کی خوشبو سب گھر والوں کو پاگل کر دے۔ ساتھ شامی کباب، ہرا رائتا، سلاد، پودینے کی چٹنی بنائے۔ میٹھے میں کھیر اور شاہی ٹکڑے۔ سلیقے سے کھانا لگائے، پھر برتن دھوئے، پھر کوئی اچھی سی تاریخی کتاب پڑھے، پھر شام کی چائے بنائے، ساتھ پکوڑے تلے اور پودینے کی چٹنی تو لازمی۔ بس اتنا ہی۔ پوری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔